کلپ نمبر 1150۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 سے 26 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ: اور جب بنی اسرائیل نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے۔ یعنی جب بنی اسرائیل نے اپنے دین پر اور دشمنوں کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں پر صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو خدا عز و جل کی طاعت، اس کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی شریعت کی پیروی اور تورات کے احکام کی تعمیل کے بارے میں بتاتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ یہ امام بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام تھے یا انبیاء کرام علیہ السلام کی پیروی کرنے والے۔ صبر کا ثمرہ اور اس کی فضیلت۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صبر کا ثمرہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ صبر کرنے والے کو امامت اور پیشوائی نصیب ہو جاتی ہے۔ صبر کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بندے کو صبر سے زیادہ کوئی بھلائی عطا نہیں کی گئی، لہذا جس پر کوئی آفت یا مصیبت آئی ہو یا وہ کسی پریشانی کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ اس پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ ان ربک ھو یفصل بینہم، بے شک تمہارا رب ان میں فیصلہ کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام میں اور ان کی امتوں میں یا مومنین اور مشرکین کے درمیان دینی امور میں سے اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اور حق و باطل والوں کو جدا جدا ممتاز کر دے گا۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون۔ ترجمہ: اور کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی جن کے رہائشی مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، تو کیا یہ سنتے نہیں؟ اولم یہد لہم، اور کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی؟ یعنی کیا اس بات نے اہل مکہ کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں جیسے عاد، سمود اور قوم لوط وغیرہ ہلاک کر دی، اور آج اہل مکہ جب تجارت کے سلسلے میں ملک شام کے سفر کرتے ہیں تو ان لوگوں کے منازل اور شہروں میں گزرتے ہیں اور ان کی ہلاکت کے آثار دیکھتے ہیں۔ بے شک اس ہلاکت اور اس سے متعلقہ آثار میں ضرور عبرت کی نشانیاں ہیں، تو کیا یہ قرآن کو غور سے نہیں سنتے جو عبرت اور نصیحت حاصل کریں؟ یاد رہے کہ برباد شدہ لوگوں کی بستیوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا بہت اچھا ہے، اور اسی طرح مقبول بندوں کے آثار یعنی مزارات کی زیارت بھی بہت عمدہ ہے۔ پہلے سے گناہوں کو خوف اور دوسرے سے نیکیوں کی محبت پیدا ہوتی